السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کا مرض ہو گیا ہے لا علاج، تمام حکیموں طبیبوں ویدوں نے دے دیا ہے جواب۔ عارف علوی صاحب صدر مملکت، ان کو عمران خان صاحب نے علاج کے لیے بلایا ہوا تھا۔ وہ ڈینٹسٹ ہیں، دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، مگر جو سیاسی مرض ہے عمران خان صاحب کا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں ہے، کمرے میں انہوں نے خود کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے صدر صاحب کو بلایا تھا اور صدر صاحب کو کہا تھا کہ ان کا کوئی علاج کریں، کوئی مسئلے کا حل دیں، مگر صدر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ لا علاج ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کوئی علاج نہیں ہے، آپ کو جو مرض لاحق آپ نے اپنے آپ کو کیا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ جو سندھی کی کہاوت میں اکثر سناتا ہوں، پنجے ہتھ جے وڈھے جو ویج نہ طبیب، یعنی اپنے ہاتھ کے دیے ہوئے گھاؤ کا کوئی وید، کوئی طبیب نہیں ہوتا۔ تو صدر صاحب نے بھی یہی کیا تھا کہ جی آپ نے خود ہی اپنے آپ کو جو نقصان پہنچائے اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو لہذا جواب دے دیا گیا۔ ادھر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پریشان کرنے والے، گرفتار کرنے والے، ڈرانے والے، وہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی چیز لے کر آ جاتے ہیں۔ آج نیب کے جو 2 اہلکار ہیں، سادہ کپڑوں میں ملبوس بیچارے، آئے باہر اور عمران خان صاحب لرز گئے کہ نیب والے آ گئے، نیب والے آ گئے، مطلب پورا کا پورا ڈر گئے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2-3 روز پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی انہوں نے نیب کو صرف اور صرف میرے خلاف انتقامی کارروائیوں پر لگایا ہوا ہے۔ تو آج پھر عمران خان صاحب کو زمان پارک پر آ کر نوٹس طلبی کے، کال اپ نوٹس جس کو نیب کی زبان میں کہا جاتا ہے، وہ عمران خان صاحب کو سرو کروائے گئے وہاں پر 9 مارچ کے لیے، ممنوعہ فنڈنگ کیس۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں ان کو 9 مارچ کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ تو ایک اور طلبی آ گئی، یعنی انہوں نے کہا کہ چلو جی عمران خان صاحب بار بار تو آئیں گے نہیں، یہ ویسے عمران خان صاحب کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے کہ ایک ہی دن میں 2 پیشیاں 2 مقدمات بھگت لو، ورنہ عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی ایک مقدمہ اگر بنتا تھا تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے الگ الگ پیشیاں اور جو ہے وہ حاضریاں لگوائی جاتی تھی لوگوں کی۔ تو یہ عمران خان صاحب کی سہولت کاری ہوئی ہے، لیکن ڈرے بہت ہوئے عمران خان صاحب ماشاءاللہ۔ ادھر سے جو ٹائٹل عمران خان صاحب کو دیے گئے تھے وہ واپس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب نے جو اپنا عادل شاہ زیب صاحب کو جو انٹرویو دیا ہے یا ان کے ساتھ جو گپ شپ ہوئی ہے ان کی، اس میں انہوں نے کہا میں نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر نہیں کیا تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں کیا تھا، کچھ ایونٹس کے لیے، کچھ واقعات کے لیے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان صاحب کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ ملا تھا وہ ہو گیا واپس۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کریڈٹ ہوتا ہے نا، مطلب بنایا گیا تھا عمران خان کو ایک بت، بڑے بت کے طور پہ، اب وہ بت مرض بن گیا ہے اپنے لیے۔ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر انسان اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو وہ پھر انسان کو اندر سے کھائے جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو اپنا یہ والا مرض جو اندر سے کھائے جا رہا ہے، تو اوپر سے جو ان کو کریڈٹ دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو، جتنے بھی دیے گئے تھے وہ میرا خیال ہے واپس ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ معاملہ تو 92 کے ورلڈ کپ پہ چلا جائے گا اور کوئی بعید نہیں۔ اب دیکھیں شوکت خانم والا معاملہ جو ہے وہ تو عمران خان صاحب کے اوپر، جو عمران خان صاحب نے ہی خواجہ آصف صاحب پر حتیٰ کہ عزت کا جو دعویٰ دائر کیا تھا، اس میں عمران خان صاحب کے اوپر ثابت ہو گیا ہے، عمران خان نے اعتراف کر لیا ہے کہ جی انہوں نے شوکت خانم کے لیے جو فنڈ ریزنگ کی تھی، وہ فنڈ ریزنگ انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کر دی یا سٹا شٹا کھیل دیا، اور وہ $3 ملین کی بات ہو رہی تھی۔ تو وہ انہوں نے کہا عمران خان نے کہ جی میں نے واپس، یا $30 ملین ہے وہ میں نے واپس کر دیے تھے۔ واپس جب لیے تھے اور واپس کیے تھے تو اس میں بہت بڑا وقت کا بہت فرق ہے۔ تو اگر انویسٹمنٹ تھی تو پھر فائدہ بھی ہوا ہوگا تو وہ بھی جمع ہوا ہونا نا، وہ نہیں ہوا ہوتا نا، وہ نہیں ہوا۔ تو شوکت خانم والا کریڈٹ جو عمران خان صاحب کا ہے، اس میں بھی اس کو بھی عمران خان صاحب نے خود ہی، اس کے اندر وہ جس طرح چاند کو لگ جاتا ہے، گرہن لگ جاتا ہے، عمران خان نے وہ لگا دیا ہوا ہے، داغ خود ہی لگا دیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ مرض لا علاج ہو چکا ہوا ہے۔ اب مرض پر آنے سے پہلے کچھ چیزیں، کچھ ایسے معاملات زمان پارک کے باہر سے آ رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ وہاں پر لوگوں نے بھی آنا چھوڑ دینا ہے۔ جو چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، ایک آڈیو ہے، 2 آڈیوز ہیں، میں تو اس طرح کی آڈیوز اور اس پر بات نہیں کرتا ہوتا، پرسوں ترسوں کی ہے، لیکن اب کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی بھی ایک آڈیو آ گئی ہے، ایک ویڈیو اور آ گئی ہے، وہ پکا شکا بنا کے لڑکے پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ینگ لڑکے انجوائے کر رہے تھے، لیکن وہاں آگ لگ گئی ہے، اپنا ساون میں لگ گئی آگ۔ تو وہ ساون میں آگ نہیں لگی، وہ خیموں میں آگ لگ گئی، عمران خان صاحب کے گھر کے باہر جو چوکی دارے پر بیٹھے ہوتے وہاں آگ لگ گئی۔ اب سردیاں تو ہیں نہیں کہ بندہ وہاں پر کوئی کوئلے وہ جو ہوتا ہے انگار شنگار جلا کر بیٹھا ہو، انگیٹھی شنگیٹھی جلا کر بیٹھا ہو بندہ
ایسا تو کچھ تھا نہیں، سردی گرمیاں ہیں، موسم اچھا خاصا چینج ہو گیا ہوا ہے لاہور کا، تو وہاں اور وہ آگ بھی لگی دن دہاڑے. چلو رات کو لگتی تو کوئی سمجھ آتا کہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی آگ لگنے کی، رات کو کوئی دن دہاڑے آگ لگ گئی، بھئی کیسے لگ گئی. تو اس میں وہ ایک نوجوان جرنلسٹ ہیں سما کے، دانش منیر صاحب، انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے کہ وہاں پہ وہ لڑکے پکا سگریٹ بنا کے نا پی رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کس سے مل سکتی ہے، یعنی ساری سہولتیں وہاں پر دستیاب ہیں. عمران خان صاحب کے آستانہ ہی بن گیا نا اب تو، آستانے ہوتے ہیں جو اپنا درویشوں کے فقیروں کے، جہاں چلم چل رہی ہوتی ہے، جہاں حقے چل رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ وہ جو ہوتا ہے وہ دم مارو دم والا صورت سین بنا ہوتا ہے، تو دم مارو دم والا سین بنا ہوا فل ٹائم. لیکن یہ تو چلے ایک الگ چیز ہے، لیکن جو آڈیوز ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. 2 خواتین کی آڈیو 2-3 دن پہلے شیئر ہوئی، اپنا ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں مسلم لیگ نون والے پھر بڑھ چڑھ کر شیئر کرتے ہیں. اس میں یہ تھا کہ جی ایک خاتون دوسری کو کہتی ہیں کہ جی میں نے تو جانا چھوڑ دیا، وہاں پر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، مطلب میں بتا نہیں سکتا، میں تو کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہوں بھائی میں اس طرح کی باتیں کرنے کی، کہ وہ کہتی ہیں جی میں نے تو جانا چھوڑ دیا. بھائی ہمیں دفعہ ماریں بھائی، ایسی ہم نے کیوں جا کر وہاں کرنا ہے. ہم اپنے گھروں سے بھی یعنی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر بھی اجڑ جائیں، تو ہم نے فیصلہ کر لیا، میں نے فیصلہ کر لیا میں نہیں جاؤں گی، تم بھی مت جانا، اس طرح کی بات. پھر ایک خاتون ہے نوشین ہے وہ، اور وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو فون انہوں نے کیا ہے، تو وہ ان کو بتا رہی ہیں کہ جی وہاں جو خواتین آتی ہیں وہ رات کو لیٹ نائٹ تک بیٹھی رہتی ہیں، سارا رات بیٹھی رہتی ہیں، تو ان کو منع کریں. تو وہ کہتی ہیں جی دفع کرو، تمہارا کیا تعلق ہے. ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ کہتی ہے تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چھوڑ دو بس. وہ کہتی جی آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ جی میں ڈیوٹیاں لگاؤں، حاضریاں لگاؤں، دیکھوں کہ کوئی آ رہی نہیں آ رہی، اگر یہ رات گئے تک یہاں رہیں گی تو پھر اگلے دن نہیں آتی. تو کہتی نہیں تم حاضریاں لگاؤ، تم ان کو بتا دو کہ میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہوئی، ان کو بتا دو کہ وہ دن کے ٹائم پہ آئیں، باقی جو کرتی ہے کرنے دیں، کچھ نہیں ہوتا، تم ہمارا اس میں کیا، وہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ جی آپ کی ڈیوٹی رات کو 10 بجے تک ہے، 10 بجے کے بعد جو بیٹھتی ہیں وہ ان کی ذمہ داری، ان کی مرضی ہے. ایک تو یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس سے جو ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں کوئی اچھی نہیں ہوتی. اس طرح کے الزامات جب دھرنے تھے تو اس وقت عمران خان کے مخالفین ان پر لگایا کرتے تھے، گندے الزامات تھے. ظاہر اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، اس طرح پولیٹیکل ورکرز کی بےزتی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، اور میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن اب میں صرف یہ واقعات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ مطلب اگر وہ پکا سگریٹ پینے والی جو ویڈیو ہے یا یہ جو آڈیوز ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ لوگ جو اپنا عمران خان صاحب کی محبت میں وہاں جاتے ہیں، ان کے سامنے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ پھر نہیں اپنی فیملیز کو لے کر جائیں گے. ظاہر فرق پڑ جائے گا نا عمران خان صاحب کے اوپر. تو مرض لا علاج ہو گیا ہوا عمران خان صاحب کا. تو وہ مرض لا علاج ہونے کا علاج جو ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں کوئی نہ کوئی کروں. پرسوں خود خطاب کیا کہ جی میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں، سب کو، سب کے ساتھ سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں. مطلب یہ وہ عمران خان ہے جو پاکستان کے آئین کے بعد، آئین پاکستان کے بعد اگر پاکستان میں کوئی بہت بڑا اور جس کو کہا جائے محترم اور مقدس ڈاکومنٹ، میں آئین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، مذہبی حوالے سے نہیں کہہ رہا، سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی سیاسی طور پر مقدس ڈاکومنٹ ہے تو وہ میثاق جمہوریت ہے آئین پاکستان کے بعد. کیونکہ میثاق جمہوریت نے پاکستان کے پارلیمانی جمہوری نظام کے اوپر ہونے والے جو حملے تھے، اور پھر اندر سے یعنی پارلیمنٹ کے اندر سے اور سیاست کے اندر سے جو حملے ہو رہے تھے، جو سازشیں ہوتی تھیں، ان کا راستہ روکنے کا وعدہ کیا گیا تھا. تو عمران خان صاحب اس میثاق جمہوریت کو مکمکا کہا کرتے تھے. کرپشن کے لیے مکمکا کر دیا، بڑا پکا سا منہ بنا کے کرپشن کے لیے. تو بھائی شرم آنی چاہیے تھی عمران خان صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے کہ جی میں سب سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھ رہے تھے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کرپشن کو برا نہیں سمجھتی. نواز شریف اور آصف زرداری اس کو آرمی چیف بنائیں گے جو ان کی کرپشن کے خلاف ہونے والی کارروائیاں جو ہیں اس میں رکاوٹ بنیں گے، یا جو ان سے نہیں پوچھیں گے. کوئی محب وطن جرنل ہوگا تو ان سے پوچھے گا، یعنی عاصم منیر صاحب، کیونکہ نواز شریف اور آصف زرداری نے بلکہ خطاب میں انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف بھگوڑا باہر بیٹھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ جی پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا. عمران خان صاحب نے کہا. تو ان سب کے ساتھ مفاہمت کے عمران خان صاحب نے پیغام دیا، میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں. معافی تو اور چیز ہوتی ہے، سب سے سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں. عمران خان صاحب کی زبان میں سمجھوتے کرنے کا مطلب ہے بوٹ چاٹنا. بوٹ چاٹنا،
بوٹ چاٹنا میں 3 بار جان کر کہہ رہا ہوں، کیونکہ عمران خان صاحب پولیٹیکل مفاہمت کو کچھ اور سمجھتے ہیں۔ جب تک ان کو سہولت کاری عدلیہ سے تھی، جب تک ان کو سہولت کاری فوج سے تھی، تو عمران خان صاحب ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، تلوار ہاتھ میں تھی، اور خوابوں میں سب کی گردنیں اڑاتے پھر رہے تھے، 5000 لوگ مار دوں گا اور اس کے بعد تنہا راج کروں گا، یہ ان کا خیال تھا۔ مگر جب ہوش ٹھکانے آئے، جب نشے اترے، دیکھا زمین پر پڑے ہوئے ہیں، کپڑے ہی نہیں جھاڑے، ہاتھ جوڑ لیے۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ گرا ہوا کپڑے وپڑے جھاڑتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کسی نے دیکھا تو نہیں، وہ بھی نہیں کیا، ہاتھ جوڑ لیا، مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں معاف کرتے، انہوں نے کہا جائے، میں نے معاف کر دیا۔ اس سے بھی کام نہیں چلا، اگلے دن پولیس آ گئی، گرفتار نہیں کرنا تھا، ریہرسل تھی، ڈیمو تھا، ڈیمو دیا۔ آپ نے 3 ایڈیٹ دیکھی ہے نا فلم، اس میں وہ ڈیمو دیتا ہے وہ عامر خان، وہ اپنا ثابت کرنے کے لیے، تو ڈیمو دیا گیا۔ ڈیمو قوم کو یہ دیا گیا کہ عمران خان کتنے ایک بہادر ہے، کتنے ایک دلیر ہے، جو کہتے ہیں کہ میں انقلاب لے کر آؤں گا، میں جیل سے نہیں ڈرتا، مطلب وہی مشرف والے کام۔ مشرف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ مشرف کو بھی جب عدالت نے بلایا تھا، اپنا اسپیشل کورٹ نے اپنا آرٹیکل 6 کے مقدمے میں، تو عدالت آنے کے بجائے جا کر چھپ گئے تھے اس میں اپنا فوج کے دل کے اسپتال میں، راولپنڈی والے میں، وہاں سے نکلے ہی نہیں۔ بھائی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ نکلے۔ عمران خان بھی یہی کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب چیف جسٹس کو خط لکھ دیا جی، اب چیف جسٹس کو انہوں نے جو خط لکھا، اس خط کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ خط یہ لکھوایا اسد عمر سے اور شاہ محمود قریشی سے، اور شاہ محمود قریشی سے اس لیے لکھوایا، خود بھی لکھ سکتے تھے، کیونکہ شاہ محمود قریشی اور چیف جسٹس محترم جناب عمر عطا بندیال صاحب بچپن کے دوست ہیں، ان کے فیملی ٹرمز ہیں، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مطلب جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کی اگر فیملی میں کوئی شادی ہوتی ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب بطور میزبان، ایک قریبی دوست کے بطور میزبان وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ تو اتنے قریبی ہیں، تو عمران خان صاحب نے داؤ لگایا کہ یار چلو مجھے تو اب میرے معاملات تو ہو گئے گڑبڑ، قریشی صاحب آپ اور اسد عمر خط لکھو۔ خط میں کیا لکھا گیا ہے کہ جی مجھے عدالتیں بلا رہی ہیں، عدالتوں کو کہا جائے کہ مجھے بلائیں نا، میرا ویڈیو لنک پر میری سماعت کرے، مجھے سیکیورٹی نہیں مل رہی، میرے اوپر ایک حملہ ہو چکا ہوا ہے، اور جو میرے اوپر حملہ کرنے والا ہے اس کو تو ویڈیو لنک پر بلایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ آج ہی خبریں تھی کہ جی اس کو گجرانوالا کی عدالت میں وہ جو عمران خان پر حملہ کرنے والا ہے اس کو پیش کیا گیا تھا، سماعت ہوئی ہے۔ تو پھر اصل چیز یہ تھی کہ جی مجھے لاڈلا دوبارہ بناؤ، عدالتوں کو منع کر دو کہ عمران خان صاحب کو نہ بلائیں۔ ابھی تک عمران خان صاحب 4-5 روز سے یہ کہہ رہے ہیں مسلسل کہ میں خط لکھوں گا، خط لکھوں گا، پھر خط لکھ بھی دیا کل، لیکن ابھی جب میں بات کر رہا ہوں ابھی تک اس خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ظاہر اس کے پیچھے مطلب ایک چیز ہے کہ بھائی وہ لاڈلا پر نہیں رہا عمران خان صاحب کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو جب حکومت سے نکالا گیا تھا، یعنی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، شہباز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم بن گئے، تو ایف آئی اے میں کچھ تبادلے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب نے صرف ایک تقریر کی تھی کہ جی شہباز شریف اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے جو ان کے پروسیکیوٹرز ہیں اور یا وہ جو انویسٹیگیشن افسرز ہیں ان کے تبادلے کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا تھا اور ان کے تبادلے روک دیے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ اب نہیں ہو رہا ایسا۔ تو جب یہ سارا کچھ نہیں ہو رہا، ترلا کر کے دیکھ لیا، بوٹ چاٹ کے دیکھ لیا، پاؤں پڑ کے دیکھ لیا، معافی مانگ کے اور معافی دے کے دیکھ لیا، کچھ نہیں بنا۔ اس کے باوجود نیب کے جو ہے وہ اپنا اہلکار آ کر دروازے پر بیٹھ گئے، 4 پولیس والے آئے اور ڈرا کر چلے گئے۔ پھر رانا ثناءاللہ نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کل عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے وہ قانون اپنا راستہ لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر مونچھوں کو تاؤ لگا کر پولیس کا بڑا جتھا بھیجوں گا گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ دھمکی تھی، گرفتار کرنا نہیں، یہ دھمکی دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں عمران خان صاحب کو۔ ان کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں نا عمران خان صاحب میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں، مائنڈ گیم کے ماسٹر کے ساتھ ایسی گیم ہو رہی ہے کہ وہ مطلب نا جس کو بندہ بار بار مطلب اگر ٹینشن لگے تو بندہ کیا کرتا ہے، بار بار واش روم جاتا ہے نا۔ تو خان صاحب کے ساتھ وہ حالت ہوئی ہے۔ ایک بیچارے زخمی ٹانگ ہے، بار بار ٹینشن دیا، خان صاحب نیب والے آ گئے، وہ خان صاحب دوڑ دوڑ کے واش روم چلے جاتے ہیں، واش روم مطلب اس طرح کے حال عمران خان صاحب کا۔ یہ ہے ماسٹر مائنڈ گیم کے ماسٹر کے ساتھ جو اشر ہو رہا ہے۔ تو تھک ہار کے عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی صاحب کو بلا لیا۔ صدر علوی صاحب جو رپورٹ ہے اندر سے آ رہی، جو وہاں ہم نے پتہ کیا کہ کیا ہوا ہے، تو صدر عارف علوی صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا کہ یار کسی طرح کوئی راستہ نکالو، کوئی پیچ اپ کروا دو میرا، میں اپنی زبان بھی بدلنے کو تیار ہوں، میں اپنا بیان بھی بدلنے کو تیار ہوں،
میری بات کروا دو کسی سے. اس سے پہلے بھی صدر عارف علوی آرمی چیف راحیل شریف کہہ رہا ہوں عاصم منیر صاحب سے بات کروانے کی کوشش کر چکے. آرمی چیف نے کہا میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جی, جس کی کہتے ہیں پنجابی جس پنڈ جانا ہی نہیں ہوتا راہ کیوں پوچھیے بھائی. تو انہوں نے کہا جی میں نے تو یہ کرنا ہی نہیں, تو میں عمران خان سے ملاقات کیوں کروں, انکار ہو گیا. کوشش کی گئی تھی سیاسی لیڈرشپ سے بات کرنے کی, انکار ہو گیا. تو عمران خان صاحب پھر قوم کے سامنے آ کر جس کو کہتے ہیں نا, میں اکثر کہتا ہوں ٹوڈی کھرا بنایا عمران خان صاحب نے, زمین پر بیٹھ کر ریت کے اوپر بیٹھ کر اونٹ کا پاؤ بنا کر دکھا دیا. نہیں ہوا. کل آصف زرداری صاحب نے کہا, یعنی عمران خان کی تقریر کے بعد آصف زرداری نے کہا کہ جی میں عمران خان سے ہم بات نہیں کریں گے, سیاستدان نہیں ہے عمران خان. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاستدان ہوتے تو ہم بات کرتے, ان کو نہ سیاست آتی ہے اور نہ یہ سیاستدان ہیں. اور یہ کہ جی انہوں نے چلے مجھے گرفتار کیا, میری بہن کو گرفتار کیا, میں سارا کچھ بھولنے کو تیار ہوں, لیکن یہ سارا دن بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں ہمیں, تو ہم اس سے بات نہیں کر سکتے. انکار کر دیا. صدر علوی نے بھی کہا کہ جی آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے, کوئی اپائے نہیں ہے, لہذا آپ کا مرض لا علاج ہے. تو عمران خان صاحب پریشان ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی پریشانی میں اضافہ کیا جا رہا ہے, مزید اضافہ ہوگا. مزید ابھی تو اسلام آباد پولیس آئی تھی, ابھی تو نیب والے آئے تھے, BFI والوں نے آنا ابھی باقی ہے, وہ بھی آئیں گے. تو خان صاحب جو ہیں وہ اب کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح پیچ اپ ہو جائے, کسی طرح معافی مل جائے, مگر اب اگلوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا کہ معافی نہیں ملے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.